فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما. وقال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل ثم الامثل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے. مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ہم سب لوگ جس دین کے پابند ہیں، باہر کی آواز، ہم سب لوگ جس دین کے پابند ہیں وہ دین کامل اور مکمل دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ شریعت کامل و مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا ہے اس نبی کا اسوہ کامل و مکمل ہے. تکمیل دین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اس بات کی وضاحت فرمائی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا. میرے بزرگوں، عقائد کی بات ہو یا عبادات کی، معاملات کی بات ہو یا اخلاقیات کی، معاشرت کی بات ہو یا سیاست کی، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے رہنمائی نہ کی گئی ہو. یہاں تک کہ روزانہ کے معمول کے جو آداب ہوا کرتے ہیں، کھانے پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، نشست و برخاست کے آداب، استنجا اور اس طرح کے بشری تقاضے سے فارغ ہونے کے آداب، ان تمام باتوں کی رہنمائی ہماری شریعت میں موجود ہے. آپ نے یہ باتیں بار بار سنی ہوں گی.
کہ ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مجمع میں تھے، اور وہ مشترک مجمع تھا، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے مذاق کے انداز میں، مذاق اڑانے کے انداز میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں بڑی معمولی باتیں بھی بتاتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہاں، ہمارا نبی ہمیں بڑی باتیں بھی بتاتا ہے، عقائد کی باتیں بھی بتاتا ہے، ایمانیات کی باتیں بھی بتاتا ہے، عبادات و اخلاق کی باتیں بھی بتاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے جو معمولی آداب جس کو کہے جاتے ہیں وہ بھی ہمیں ہمارا نبی بتاتا ہے۔ ہمارا نبی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں استنجا کیسے کرنا ہے، ہمیں بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، ہمیں پتھر کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد استنجے سے فارغ کیسے ہونا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمارے دین کی کاملیت اور اکملیت کا یہ حال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی معاملے میں ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن مقدس دیا ہے، یہ قرآن مقدس آخری آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی لاسٹ گائیڈ بک ہے۔ اب اس کتاب مقدس کے بعد کوئی نئی کتاب، کوئی نئی ہدایت اللہ کی طرف سے آنے والی نہیں ہے، اور اس قرآن مقدس پر غور کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ شریعت کے تمام اصول اور شریعت سے متعلق تمام اصولی باتیں، شریعت اور دین سے متعلق تمام فارمولے یہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یقیناً دین کی تفصیلات اللہ کے رسول کی احادیث سے ہوتی ہیں، دین کی تشریحات اللہ کے رسول کی باتوں سے ہوتی ہیں، لیکن جو اصولی باتیں ہیں، جو فارمولے کی باتیں ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ خود قرآن کی ایک آیت ہے، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، اس نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہے، ہر ایک چیز کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے۔ اب آگے چلیں، میں نے یہ باتیں اس سے پہلے بھی عرض کی ہیں، لیکن جو باتیں اصلاً مجھے عرض کرنا ہے اس کے لیے تمہیداً یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں عرض کی ہوں گی کہ جس طرح قرآن مقدس اللہ کی طرف سے آیا اور قرآن مقدس کی 114 سورتیں، قرآن مقدس کے 30 پارے، قرآن مقدس کی 6666 آیتیں اور قرآن مقدس کا ایک ایک زیر و زبر، اس کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
میرے بزرگوں غور کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 40 سال سے پہلے کا زمانہ آپ نے کیسا گزارا وہ پردہ خفا میں ہو، وہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، وہ ڈارک میں ہو، ایسا نہیں۔ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ نے جوانی کے ایام کیسے گزارے، آپ نے شادی کے مراحل کس طرح طے کیے، اور جب اللہ کی طرف سے وقت مقرر آیا آپ کو نبوت کس طرح ملی، اور اس کے بعد کے آپ انتظامات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی ہو، آپ کی خلوت کی زندگی ہو یا آپ کی جلوت کی زندگی ہو، آپ کی پوری زندگی کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ نے انتظام فرما دیا تھا۔ یہ دنیا میں پائے جانے والے انتہائی غلیظ اور بددماغ اور بدقماش لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اپنے نکاح میں لیا، تقریباً 11 عورتوں سے آپ نے نکاح فرمایا، بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 عورتیں رہی۔ چونکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ غلاظت کا زمانہ ہے، خواہشات نفس ہی انسان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے، لیکن اللہ نے آپ کے ارد گرد صحابہ کا جو مجمع اکٹھا فرمایا تھا، ازواج مطہرات کی جو یہ تعداد تھی، اس کے جو بہت سے مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی اور آپ کی باہر کی زندگی، آپ کی خلوت کی زندگی، آپ کی جلوت کی زندگی محفوظ ہو جائے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ نمونہ بن جائے۔ اور قربان جائیے ازواج مطہرات پر، قربان جائیے صحابیات پر، قربان جائیے صحابہ کرام پر کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیا اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے اسے بیان کر دیا، اور وہ تمام چیزیں کتابوں میں محفوظ ہیں الحمدللہ۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، لیکن بطور مثال کے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ قربان جائیے کہ جن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو بیان کیا، یعنی سر سے پیر تک، سر پا پیر، سراپا سر سے پیر، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پیر تک کے حلیے کو بیان کیا ہے، آپ جب اسے پڑھیں گے اپنا سر بھونیں گے کہ صحابہ نے محبت کی، عشق کی، وارفتگی کی اور فنائیت کی کیسی مثال پیش کی، کتنے غور سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھا کرتے تھے، کتنے غور سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ درازی عمر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں ہے تو اس کی ایک علامت ہے کہ اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر گزاری، جوانی آئی، ادھیڑ
پن کا زمانہ آیا اور بڑھاپا بھی آیا، لیکن اس بڑھاپے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے، صحابہ نے اس کو بھی گن کے ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ تقریباً 17 یا 19 بال صرف آپ کے سفید ہوئے تھے، داڑھی اور سر کے بال ملا کر 17 یا 19 بال آپ کے سفید ہوئے تھے۔ یہ صحابہ کرام نے آج کی اصطلاح میں یوں کہیے اس طرح ویڈیوگرافی کی کہ یہاں تک انہوں نے چیزوں کو بیان کیا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ جو کامل دین دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن مقدس جیسی جو کتاب دی ہے، اللہ نے ہمیں رسول عربی جیسا عظیم الشان نبی عطا فرمایا اور اس کی زندگی کی جو حفاظت فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس امت کو جو آج سے 1400 سال پہلے برپا کی گئی قیامت تک محفوظ رہنا ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، سنتے ہیں، تبلیغی جماعت میں یہ بات بڑی کثرت سے کہی جاتی ہے کہ جب تک ایمان والے ہیں تب تک اس دنیا کا نظام ہے، ایمان والے ختم، دنیا کا نظام ختم۔ ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت سے پہلے تک ایمان والوں کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ پلاننگ ہو کہ دنیا کے نقشے سے اسلام کو ختم کرنا ہے، کسی کے دماغ میں یہ پلاننگ ہو کہ دنیا کے نقشے سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، کسی کے دماغ میں اگر اس طرح کی پلاننگ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی پلاننگ کو اپلائی کرنے سے پہلے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لے۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہوا وہ خود ختم ہو گیا۔ جی میرے بزرگوں، میں کون سا درد آپ کے سامنے بیان کروں؟ عالمی حالات اگر دیکھیے تو وہ بھی دردناک، ملکی حالات دیکھیے وہ بھی افسوسناک۔ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، 2024 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے، بلکہ دنوں کو اگر گنا جائے تو 7 اکتوبر 2023، اس دن سے اگر آج کے دن کی گنتی کی جائے تقریباً 383 دن ہوتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں نے طوفان الاقصی کے نام سے ایک جنگ کا آغاز کیا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ یقیناً ابھی کی اگر تازہ ترین صورتحال آپ وہاں کی اگر جانیں گے یا جاننا چاہیں گے تو بہت ساری تکلیف دہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس 1 سال کے عرصے میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس 1 سال کے عرصے میں غزہ آدھا سے زیادہ کھنڈر بن چکا ہے، بلکہ تجزیہ کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ملبے وہاں پر تیار ہو گئے ہیں ان ملبوں کو ہٹانے کے لیے سالوں وقت لگے گا۔ وہاں کی جو صورتحال تھی وہ پہلے سے یہی تھی کہ اس کو ایک جیل کی طرح چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ وہاں پر نہیں تھا۔ عالمی جو امداد وہاں پر پہنچتی تھی
آس پاس پڑوس کے لوگ جو ان کے اوپر ترس کھا کر کچھ ان کے لیے ریلیف کا سامان اور کھانے پینے کا سامان بھیج دیا کرتے تھے، اسی پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا آج سے 1 سال پہلے تک، اس کا 65% وہ بھی ختم ہو چکا ہے، صرف 35% باقی ہے۔ عجیب و غریب صورتحال، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف آپ یہ تصور کریں کہ اسرائیل ٹیکنالوجی سے لیس ایک مضبوط ملک، اور اس کی پشت پر اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں، امریکہ اس کے ساتھ، دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کے ساتھ، اور دوسری طرف پہلے سے بھی جیل کے انداز میں رہنے والے یہ چند لاکھ مسلمان، جن کی مدد کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی ملک تیار نہیں۔ اگر ڈھکے چھپے انداز سے کوئی 1-2 ملک اگر اس کی مدد کر رہا ہے تو کر رہا ہے، ورنہ کھلے انداز سے کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور مجھے ایک بات کا بڑا شدید افسوس ہوتا ہے ذاتی طور پر، اب اس تجزیے میں کہاں تک صحیح ہوں غلط ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ ابھی 4-5 سالوں کے درمیان میں ترکی کا بڑا چرچا تھا۔ نیوز میں عام طور سے یہ بات آتی تھی کہ 2023 جب آئے گا تو 1923 سے جو معاہدہ شروع ہوا تھا وہ ختم ہوگا، ایک بہت بڑی طاقت بن کر ترکی ابھرے گا، اور جو بھی اسلامی ممالک ہیں اس کی وہ قیادت کرے گا، مسلمانوں کی مظلومیت کا دور ختم ہوگا، ظالم کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا تیار ہوگا۔ اس کے پیچھے اس کی کیا مجبوریاں ہیں مجھے پتہ نہیں، محمد عمران کو پتہ نہیں، لیکن جو چرچا تھا، جو غلغلہ تھا، آج جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ جس سے امید تھی، کچھ بہت امید کی کرنیں جہاں سے نظر آ رہی تھی وہاں پر بھی اندھیرا ہے۔ اور اسرائیل جیسے ظالم ملک کی دھاندلی بھی آپ دیکھتے چلیں کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ خبریں دنیا تک نہ پہنچیں، وہ خبریں دنیا تک نہ پہنچیں۔ 150 کے قریب فلسطینی لوگ جو کہ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، جو پیپر سے جڑے ہوئے ہیں، جو نیوز چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو مار دیا گیا تاکہ یہاں کی خبریں باہر نہ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کو دنیا جنگی مجرم قرار دے دے۔ ٹھیک ہے، دنیا تمہیں جنگی مجرم قرار دے نہ دے، لیکن اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی نظر میں تم اپنی تاریخ میں بھی مجرم تھے، مجرم ہو، مجرم رہو گے۔ 150 فلسطینی میڈیا سے متعلق لوگ وہ شہید ہو گئے رپورٹنگ کرتے ہوئے، اور پوری دنیا کے تقریباً 4000 لوگ جو میڈیا اور نیوز سے جڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں غزہ تک جانے دیا جائے، اسرائیل تک انہیں جانے دیا گیا، لیکن اصل جو محل وقوع ہے وہاں تک انہیں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ ابھی 1-2 دن پہلے کی خبر ہے کہ فلسطین کے کچھ لوگ جو میڈیا سے جڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے چاہا کہ وہ وہاں پر جائیں اور صحیح صورتحال پتہ کر کے دنیا کو بتائیں۔ 6 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور ان پر الزام لگایا گیا کہ صاحب ان کا تعلق حماس سے ہے اور دنیا کی دہشت گرد تنظیموں سے ہے،
خواہ مخواہ کا الزام لگا کر انہیں بھی جو ہے حراست میں لے لیا گیا۔ تو ایک طرف اسرائیل اپنی پوری طاقت، اپنے پورے اسباب کو غزہ کو نیست و نابود کرنے میں وہ لگائے ہوا ہے، دوسری طرف یہ مٹھی بھر مسلمان ہے جو اسباب کی قلت کا شکار ہے، جہاں تک کھانے پینے کے سامان صحیح سے نہیں پہنچ رہے ہیں، بلکہ ابھی کرنٹ کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک بڑی تنظیم، ایک عالمی تنظیم جو ابھی تک 2-4 دن پہلے تک وہاں پر غذا وغیرہ پہنچانے کا کام جو کر رہی تھی، اسرائیل نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے مل کر اس تنظیم کو بھی غزہ تک پہنچنے پر پابندی لگانے کی پوری کوشش کر لی اور یہ امید ہے کہ وہ پاس ہو جائے۔ تو یہ ہے ساری صورتحال۔ ظاہر سی بات ہے یہ صورتحال اگر ہمارے سامنے آئے، آپ کے سامنے آئے، آپ کو ضرور تکلیف ہوگی۔ وہاں بھی جو لوگ ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمان چاہے جہاں بستے ہوں، ان کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک فرد بشر کو کہیں پر بھی کانٹا چبھتا ہے، اس کی چبھن دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے دلوں میں محسوس ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، جیسا کہ تمہیداً میں نے عرض کیا کہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے ہے، شریعت ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اللہ کے رسول کی زندگی بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ یقیناً ہمیں اس پر 100% یقین ہے کہ ہمارا دین برحق، ہماری شریعت برحق، ہمارا قرآن برحق، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آزمائش نہیں آئے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آزمائے نہیں جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے پھولوں کی سیج تیار رہے گی، نہیں۔ ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، صحابہ کرام کی جماعت سے زیادہ کیا کوئی اللہ کے نزدیک مقرب ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 13 سال جو مکے میں گزارا ہے، جسے مکی دور کہا جاتا ہے، آپ وہ دور اٹھائیں، سیرت کا وہ باب اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ صحابہ نے اور حضور نے بذات خود کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ کے رسول کی وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان مظلومیت کا شکار ہو، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کے اوپر قہر کیا جا رہا ہو۔ اگر اس طرح کے حالات ہوں تو ان کو ہمیشہ اپنے سامنے مکی زندگی کو رکھنا چاہیے، اور اللہ نے کہیں پر اگر فتح عطا فرمائی ہو، اللہ نے کہیں پر غلبہ عطا فرمایا ہو، اللہ نے کہیں پر حکومت عطا فرمائی ہو، تو پوری دنیا کے مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو فتح اور آپ کو غلبہ اور آپ کو جو بلندی عطا کی گئی ہے وہ اس لیے نہیں، اس لیے کہ دنیا کی بہت ساری قومیں، ہمارے آس پاس پڑوس میں رہنے والی بہت ساری قومیں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آج اگر ہمارا دن ہے تو ظلم کرو اقلیتوں پر، آج اگر ہمارا دن ہے تو ظلم کرو مٹھی بھر جو لوگ ہیں ان کے اوپر۔ نہیں، مسلمانوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اللہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر آپ کو فتح عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے، آپ کو سربلندی عطا فرمائے، تو وہ فتح، وہ غلبہ، وہ سربلندی وہ اقلیتوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ سماج میں پچھڑے ہوئے لوگوں کو دبانے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ وہ غلبہ اور فتح اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیں، آپ ظالموں کا ہاتھ پکڑیں۔ جی یہ ہے نمونہ ہمارے لیے۔ لیکن میرے بزرگوں، غزہ کی جو صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا جو ظاہر ہے وہ یقیناً تکلیف دینے والا ہے، لیکن اس کے باطن میں بھی کچھ چیزیں ہیں، آپ کے سامنے وہ باتیں بھی رہنی چاہیے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اسرائیل کو پوری دنیا کا سپورٹ ہے، لیکن ادھر کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہاں کے جو لڑنے والے ہیں وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی حکومت سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ جنگ بند کرو، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ یہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بچوں کی طرح یہ ڈائپر پہن کے نکلتے ہیں، ان کی حالت اتنی دیگرگو ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر زندگی اور زندگی کی چیزیں کسی کو محبوب ہیں تو وہ یہودی قوم ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، کہ تم ان کو پاؤ گے کہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ جس قوم کے اندر دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اتنی محبت ہو، جو زندہ رہنا چاہتے ہو تاکہ عیش کریں، وہ کبھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ حکومت کا دباؤ ہے، یہ عالمی طاقتوں کا دباؤ ہے کہ تمہیں اگر اپنا ملک چاہیے تو لڑو۔ ٹھیک ہے، تعداد کے اعتبار سے انہیں نقصان کم ہو رہا ہے، لیکن جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ان کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، وہ کیا معلوم 2-4 دن بھی اسرائیل میں وہ رہتے ہیں کہ نہیں، ڈر سے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو ایمان والے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان جب کسی دل میں رچ بس جاتا ہے، وہ ایمان اس کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، وہ ایمان اس کے اندر شجاعت پیدا کرتا ہے، وہ ایمان اس کے اندر بہادری پیدا کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، فلسطین جیسی مقدس سرزمین میں رہنے والے لوگ، جو انبیاء کی سرزمین ہے، ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ادھر کی بھی صورتحال سنیے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت پڑی تھی کہ 7 اکتوبر کو کچھ نوجوان اٹھے اور اس کے بعد صاحب ایک خاص انداز میں ان لوگوں نے حملے کی شروعات کی، اور یہ اور وہ، بہت سارے لوگ اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ سمجھیں، اور ہندوستانی لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، انگریز آئے، انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ جنگ آزادی کی جو لڑائی ہے، جو جنگ ہے، کتنے دن چلی؟ 1 سال چلی، 2 سال چلی، 150-200 سال جنگ آزادی کی لڑائی چلی ہے جی۔ اور 1857 میں جو غدر ہوا تھا، اگر کوئی اس کو دیکھے آج کے پس منظر میں تو وہ یہی کہے گا کہ یہ ہندوستانی فوجیوں کی طرف سے جو ہے شروعات کی گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک قوم ہمارے اوپر آ کر قابض ہے، ایک قوم نے زبردستی ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، ایک قوم نے ہماری پوری زمین کو ایک اوپن جیل بنا دیا ہے۔ اب ایسے ماحول میں جس پریشانی کے ساتھ، جس تنگی کے ساتھ وہ زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، کیا وہ اس بات کا انتظار کریں گے کہ اگلا شروعات کرے؟ نہیں، کوئی اس کا انتظار نہیں کرتا، کوئی عقل مند آدمی اس کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ ہر عقل مند آدمی اور ہر عقل مند جماعت جب یہ محسوس کرے گا کہ ہمارے اندر کچھ بھی مقابلے کی
قوت ہے، وہ کھڑا ہوگا اور مقابلہ کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی مقابلہ ان لوگوں نے کیا، 7 اکتوبر سے اس کی شروعات ہوئی اور آج بھی اپنی جان کا وہ نذرانہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس پورے مرحلے میں کسی ایک فلسطینی کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ جنگ بندی ہو جائے، جنگ کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں خامخواہ کے لیے جو ہے طوفان الاقصی کے نام سے جنگ کی شروعات ہوئی؟ نہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے زمین کی آزادی کی لڑائی ہے، یہ بیت المقدس کی حفاظت کی لڑائی ہے، اور اس معاملے میں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، سچی بات یہ ہے، وقت نہیں ہے، یہ لوگ جس انداز سے جنگ لڑ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کا دور واپس آ گیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ اسماعیل ہانیہ انہیں شہید کیا گیا ایران کی سرزمین میں، اس کے بعد یحییٰ السنوار کے نام سے جن کو قائد بنایا گیا، ان کی بھی شہادت ہو گئی کچھ دنوں پہلے۔ لیکن جس انداز سے ان کی شہادت ہوئی ہے، آپ تھوڑا سا دیکھیں، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ فرنٹ لائن میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قائد ایسا ہوتا ہے، وہ اے سی کے روم میں بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا نہیں کھاتا اور دوسرے لوگوں کو میدان کارزار میں نہیں بھیجتا۔ جس طرح میدان کارزار میں ایک عام مسلمان ہے، حماس کا قائد، مسلمانوں کا قائد، وہ بھی جنگی آلات سے لیس ہو کر اور صف اول میں مقابلہ کر رہا ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ جس گھر میں وہ تھے، جب اس کو ٹارگٹ کیا گیا کسی گولی سے یا بم سے، ان کا ایک ہاتھ جب بیکار ہو گیا، انہوں نے بجلی کا تار اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو باندھ دیا تاکہ خون اس سے زیادہ نہ بہے، اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ میرے بزرگوں، کیا یہ سب تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ واقعہ ہمیں یاد نہیں آتا کہ ایک جنگ میں ایک صحابی رسول جھنڈا تھامے ہوئے ہیں، داہنے ہاتھ سے جھنڈا تھامے ہوئے ہیں، ان کے داہنے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے جھنڈا تھامتے ہیں، بائیں ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، اپنے سینے سے اور سینے سے اس جھنڈے کو چمٹا لیتے ہیں اور جھنڈے کو گرنے نہیں دیتے۔ صحابہ نے قربانیوں کی جو مثال پیش کی، ہم سنا کرتے تھے کہ صحابہ کرام پتھر باندھتے ہیں پیٹوں پر بھوک کی وجہ سے، آج بھی وہ مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ میرے بزرگوں، کیا کیا جائے؟ ہماری مجبوری کا عالم یہ ہے کہ ہم یہاں پر صرف تذکرہ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ہوا 2-4 آنسو کے قطرات بہا سکتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس جماعت کو بھولا نہ جائے، یہ یاد رکھا جائے۔ بسا اوقات یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا دیگر مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک پہلو ہے کہ وہ اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اول درجے کی چیز یہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ وہاں کے مقدسات کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ کام وہ پورے مسلمانوں کی طرف سے کر رہے ہیں۔ لہذا دنیا کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس انداز سے ہو سکے ان کو مدد پہنچائی جائے، کچھ نہ ہو سکے کم سے کم ہر نماز میں ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ ان جیالوں کو فتح عطا فرمائے، اللہ اس ظالم کا ہاتھ توڑ دے، اس کی کمر توڑ دے، اللہ اپنی غیبی نصرت اور مدد نازل فرمائے۔ یہ دعائیں ہمیشہ ہم کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔